اکثر گھروں میں خواتین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کپڑے دھوئیں یا نہ دھوئیں کیونکہ بارش کے امکانات ہیں، اور یہ ہے جی بدلتے ہوئے موسم کی اور خاص طور پہ کلائمیٹ امپیکٹ، کلائمیٹ چینج کی، انوائرمنٹل چینج کی سوغات۔ کل بہت ہی ایک انٹرسٹنگ پروگرام میں میرا جانا ہوا وچ واز اباؤٹ کوسٹل ریزیلینس، کہ یہ بدلتا موسم اور ماحولیاتی تبدیلی تو آج کی حقیقت ہے، لیکن اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو خاص طور پہ ساحلی پٹی پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس ساحلی پٹی کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس میں چھوٹے شہر بھی ہیں اور بستیاں بھی ہیں، آپ گاؤں دیہات اور گوٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی میگا سٹی یعنی کراچی بھی ایک کوسٹل سٹی ہے۔ حالیہ طور پہ ہم نے دیکھا کہ گوادر میں ہونے والی بارشوں کے بعد کل سے بلکہ آج شب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کا ایک سلسلہ پورے ملک میں آئے گا۔ اٹ از گوئنگ ٹو میک اے لاٹ آف کمیونٹیز ویری ویری ولنریبل۔ اللہ تعالیٰ خیر کی بارش لے کے آئے، لیکن ہم نے سوچا اسی بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی کوسٹل ریزیلینس کو بڑھا سکتے ہیں، اس میں کلائمیٹ فائنانسنگ کا کیا رول ہو سکتا ہے، اور یہ ترقی یافتہ ممالک اپنا حصہ کب اور کیسے ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف شیرازی صاحب، آپ ہیں اسلامک ریلیف پاکستان کے۔ اسلامک ریلیف پاکستان پچھلی 3 دہائیوں سے مختلف سماجی اور اکنامک ایشوز پہ پاکستان کی معاونت کر رہا ہے، کمیونٹیز کے ساتھ، اور خاص طور پہ مختلف کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کے ساتھ ان کی پارٹنرشپس بھی ہیں، معاونت بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ آصف صاحب موجود ہونے کے لیے۔ کل جس طرح کے میں ساری ایک ڈسکشن سن رہی تھی، حکومت کے ادارے بھی چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کام کیا جائے، لیکن وسائل کی کمی ہے، اور آپ کے کل کے پروگرام کا فوکس بھی کلائمیٹ فائنانسنگ تھا۔ اس میں کیا قباحت ہے اور پاکستان کیا امید لگا سکتا ہے انٹرنیشنل ڈونرز سے؟ دیکھیں، کچھ فیکچول چیزیں ہیں اس ریجن میں جہاں پاکستان واقع ہے، اور اسپیسیفکلی پاکستان، ہم لوگ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ امپیکٹ ہونے والے کنٹری ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ایویڈنس، سب سے بڑی ریسنٹ مثال ہے 2022 کا فلڈس، جس میں 33 ملین پیپل جو ہیں، 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، جس میں 2.3 ملین ہاؤسز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں ایکڑ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ خراب ہوئی۔ تو ہمارے اوپر جو ہے نا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ اس جو فینومینا ہے اس میں کنٹریبیوٹر نہیں ہے۔ ہماری جو کاربن امیشن ہے وہ لیس دین 1% ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ کسی اور کی، آپ کہہ لیں کہ جن کی زیادہ کاربن امیشن ہے ان کی وجہ سے امپیکٹ ہمارے اوپر ہے، اور جس سکیل کا وہ امپیکٹ ہے وہ ہمارے ملک کی جو کیپیسٹی ہے، چاہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کیپیسٹی ہے یا کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن کی کیپیسٹی ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم اکیلے جو ہے وہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آف کورس ایز اے نیشن بھی ہم سب کو مل کے جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ ہے، ایکڈیمیا ہے، سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے، ڈونرز ہیں، لیکن ساتھ ہمیں سپورٹ چاہیے انٹرنیشنل بھی، کیونکہ ہم خود اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ جو ساری موسمیاتی تبدیلی ہے، اچھا، کل میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ جو محکموں کے ریپرزینٹیوز تھے وہ اپنے تئیں بتا رہے تھے کہ کیا پلان ہے۔ کئی گیپس ہمیں نظر آئے۔ پروونشل جو اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ وفاق کی طرف سے ان کے پاس سپورٹ نہیں ہوتی۔ مختلف جو کمیونٹی کے وہاں پہ ریپرزینٹیوز موجود تھے، انہوں نے کہا جی لوگ ہم سے آ کے بات کرتے ہیں لیکن ڈلیوری ڈیلیڈ ہوتی ہے، ہمیں ایک چھوٹی رقم درکار تھی۔ اگر ہمارے جیسے اگر مچھیروں کا ایک بستی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری زندگیاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں، ہم جہاں پہ جس روزگار جو ہمارا لائیولی ہوڈ تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حکومتی نمائندے یا ڈونر ایجنسیز آتی ہیں، ہم سے بات کرتی ہیں، لیکن پھر جو ہماری توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ آپ ایز سمبڈی جو اس ایکو سسٹم کو سمجھتے ہیں، کہاں کہاں گیپس موجود ہیں اور ہم فوری طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن جی سب سے بڑا گیپ تو یہ ہے، جب بھی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو اس کے سلوشن کوئی لوکلائز ڈھونڈنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے۔ ہم مطلب سنتے ہی ہیں، جیسے 2022 کے فلڈس کے بعد جو ہے وہ COP 27 COP 28 میں پاکستان کی بڑی اچھی ریپرزنٹیشن رہی، اور اس میں ہم سب نے سنا کلائمیٹ جسٹس کا، ہم نے سنا، اور اس کے جواب میں کیا ہوا، ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ اناؤنس ہو گیا۔ جی اچھا، اس سے پہلے اس طرح کے کچھ اور فنڈز بھی ہیں، مثلا GCF ہے، وہ سب، لیکن کل آپ نے سنا ہوگا جو ایکسپرٹس کہہ رہے تھے سارے کہ وہ جتنے فنڈز ہیں ان کی ایکسیس جو ہے ریئل سٹیک ہولڈرز تک وہ بہت مشکل ہے۔ ہمیں نظر تو یہ آتا ہے کہ بہت سارے جو ہے نا وہ ایفرٹس ہو رہی ہیں جس میں جی اتنے ملینز کا یا اتنے بلینز کا فنڈ جو ہے وہ ہو گیا، اور اس طرح کی چیزیں، اور بائیلیٹرل نے کر دیا، بینکس اس کے اندر آ گئے، لیکن اس کی جن لوگوں کو نیڈ ہے
وہ لوکل جو ہماری کمیونٹیز ہیں یا ہمارے جو لوکل ادارے ہیں ان کی ان وسائل تک جو ہے وہ ایکسیس جو ہے وہ کافی چیلنج ہے, رسائی کافی بڑا چیلنج ہے جی. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نظر تو آتا ہے. لیکن ہم نے اگست میں ایک کلائمیٹ چینج کے اوپر اسلام آباد میں جو ہے وہ ڈائلاگ کیا تھا, اس کا ہم نے جو ٹاپک رکھا تھا وہ رکھا تھا ریٹرک ٹو ریالٹی. ہمیں نظر تو بہت آتا ہے, باتیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیں, لیکن اس کی آف کورس فنڈنگ ایک بڑا چیلنج ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اڈاپٹیشن کے میز ہیں جو صرف سول سوسائٹی نے نہیں کرنا یا کمیونٹیز یا گورنمنٹ نے نہیں کرنا, پرائیویٹ سیکٹر کا بھی اس میں جو ہے وہ کافی رول ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ پولی کرائسس ہے, یہ ایک کا نہیں ہے کام, سب نے کرنا. ایک تو سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. کئی چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے, چاہے آپ کسی بھی کوسٹل شہر میں رہتے ہوں, لینڈ لاک شہر میں رہتے ہوں. یہ ماحولیاتی تبدیلی اب آپ کے لیے مسائل کریٹ کر رہی ہے. کراچی میں ہی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 15-10 سال ایسے بھی گزرے تھے وچ واز اے کمپلیٹ ڈرائی اسپیل, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے کلاؤڈ برسٹ سچویشنز ہوتی ہیں, سڈن بارش ہوتی ہے اور بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جو کہ پورے شہر کو پیرالائز کر دیتی ہے. دوسری طرف لاہور جو کہ پاکستان کا دل مانا جاتا ہے, وہاں پہ اسموگ کی وجہ سے لوگوں کا سانس لینا دو بھر ہے, ویزیبلٹی کے مسائل ہیں, مختلف وبائی بیماریاں وہاں پہ پھوٹ رہی ہیں. تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے امپیکٹ نہ ہو رہا ہو. لیکن آصف صاحب آخر میں خصوصاً یہاں پہ بات کرنا چاہیں گے خواتین اور بچوں کی. یعنی دنیا بھر کی رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ جب ہم کلائمیٹ ریفیوجیز کی بات کرتے ہیں یا وہ لوگ جو ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ جس علاقے میں رہتے تھے یا تو وہاں سے لائیولی ہوڈ ختم ہو گیا ہے, ٹیمپریچرز اتنے بڑھ گئے ہیں, حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ رہنا اب پاسبل نہیں ہے, اس میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین افیکٹ ہوتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. مطلب جب بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مائگریشن ہوئی ہے, جس کو ہم کلائمیٹ انڈیوسڈ مائگریشن کہتے ہیں, یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے میگا فلڈز آئے ہیں, جب ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے, لوگ اپنے گھر چھوڑ کے کیمپس میں یا اس طرح کے میک شفٹ ارینجمنٹس میں ہوتے ہیں, یا اسموک کا مسئلہ آپ نے بتایا, ہیٹ ویوز بڑا نیا فنومینا جو ہے وہ آئے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں جب کمیونٹیز پہ امپیکٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو سفر ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں اور خواتین ہوتی ہیں. ریسنٹلی ہم نے کچھ سٹڈیز کی فلڈ کے ایریاز میں کہ جو بچے ہیں ان کی گروتھ کے اوپر, یونیورسٹی آف سسیکس کے ساتھ مل کے, تو ہمیں وہاں سے رپورٹ سے یہ فگرز آئیں کہ پاکستان میں فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں 42% جو بچے ہیں دے ہیو دا اسٹنٹنگ گروتھ پرابلم. تو بچوں کے اوپر امپیکٹ اور عورتوں کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کمزور طبقہ ہے, اور کیٹاسٹرافی کے اندر ان کی ولنریبلٹی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہماری جنریشنز کا سوال ہے یہ. جس طرح ہم 2022 میں دیکھتے ہیں کہ جو ڈسپلیس ہونے والے لوگ تھے سندھ میں, کہا جاتا تھا کہ اس وقت تقریباً ان کیمپس میں 1 لاکھ یا 50,000 کے قریب ایسی خواتین موجود ہیں جو حاملہ ہیں. 70,000 وی ہیڈ پیپل جو کہ کہا جا رہا تھا کہ حاملہ ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بھی ہیٹ ویو کا ذکر کیا. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے جب کراچی میں پہلی دفعہ ہم نے یہ فنومنا کیا, سڈنلی ہم نے دیکھا کہ تقریباً 55 سے 60 اموات ہو گئی تھی شہر کے اندر. اینڈ پیپل ڈڈ ناٹ نو واٹ ٹو ڈو ود ان اے ڈے. کئی لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. اب تو خیر وارننگز آتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. آپ دوسری طرف, اور یہ صرف ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ نہیں ہے, یو کے کی خبر میں پچھلے سال دیکھ رہی تھی, دے ہیڈ دا ہاٹسٹ سمر, اور ان کا ایک ایئرپورٹ کا انہوں نے کہا کہ ایک رن وے باقاعدہ پگھل گیا. سو آئی مین دیز آر تھنگز دیٹ وی ڈڈ ناٹ نو آف, اور اب وی آر آل ان اٹ ٹوگیدر. نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی تو یہاں پر ہے نا اس ریجن میں, تو جو ترقی یافتہ ملک ہیں جو زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے, تو یہ آگ تو وہاں بھی پہنچے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم تو ہیومینیٹیرین رسپانس پھر کرتے ہیں جی, فلڈ آ گیا, اسلامک ریلیف نے 1.5 ملین لوگوں تک ان کو سرو کیا رسپانس ریکوری میں. 10,000 ہم نے جو ہے وہ ہاؤسز بنا دیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ رہے گی, ریکوری ابھی نہیں مکمل ہوتی ہے. اینڈ وی آر ہیئرنگ نیوز آف انادر ڈیزاسٹر. اس سال جو ہے بارشیں کم ہوئی, اور ہو سکتا ہے پھر فلڈ آ جائے. 2022 میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو صورتحال تھی, آج بھی کئی اس کے جو افیکٹیز ہیں
وہ منتظر ہیں کہ پوری طرح سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں, اپنا گھر بنا سکیں, دوبارہ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا ذریعہ معاش ان کا دوبارہ فعال ہو سکے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وی ہیو ادر کرائسس کمنگ ان. ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ پورے پاکستان میں آج شب سے لے کے ہفتے تک وارننگز موجود ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کی خبر رکھے, لیکن پلیز احتیاط آپ لوگوں نے کرنی ہے. اگر بارش شروع ہو جائے تو غیر ضروری طور پہ گھر سے نہ نکلیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی برقی آلات ہے جس کی آپ نے اس کو آپ نے صحیح نہیں کرایا ہے, اس کا خیال رکھیں. گھروں کو اپنے سیف رکھنے کی کوشش کریں اور غیر ضروری باہر نہ نکلیں. بہت بہت شکریہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اس وقت جی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی بیک ود آور ڈسکشن. اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ آج پاکستان.